یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین، سیرت النبی اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے عالمی اشارتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے اور اس کی 11 جلدیں ہیں. اللؤلؤ مکنون کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، جو کہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اس طرح احاطہ کرتی ہے کہ آپ موجودہ حالات کے مطابق اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ڈھالنے میں مدد محسوس کرتے ہیں. معزز سامعین، ہم سب انسانوں کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور ہم سب ایک ہی جانب جا رہے ہیں. جنت سے نکلے ہوئے ہم لوگ ہیں، جنت ہی ہمارا اصل گھر ہے. ہمیں ہماری بے وفائی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، اس لیے کہ ہم شیطان ابلیس کے کہنے پر بہک گئے. اللہ کا بے انتہا احسان ہوا ابن آدم پر کہ اس نے ہمیں ایک مختصر سا وقفہ دے کر اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اپنی اس بے وفائی کو وفا میں بدل دیں اور واپس اپنے اصل گھر کی طرف لوٹنے کی تیاری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو جو اس سے توبہ کر لے اس کو تنہا نہیں رہنے دیتا. وہ ارحم الراحمین ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس بے وفائی کو وفا میں بدل دو اور شیطان کو شکست ہو. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں. تو معزز سامعین، ہمیں اپنے رب کے مان کو رکھنا ہے. تو میری دلی دعا ہے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور سیرت النبی کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کا موقع دے، زندگی دے، اور اپنی بے پایاں رحمت سے ہمیں نوازے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی وفاؤں کو اللہ کے سامنے شیطان کے خلاف ثابت کر کے اپنے اصل گھر کو، جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. آئیے اب ہم اگلے سبق کی طرف آتے ہیں. اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی نوید بن گیا، اس پر بات کر رہے تھے. اسی سلسلے کی یہ اگلی کڑی ہے، شام سے واپسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا. شام سے واپسی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ
وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ شام سے واپسی کے اوپر اب ہم بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تجارتی قافلے سے بصرہ سے واپسی کا رختہ سفر باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے خوش و خرم واپس تشریف لانا۔ مکہ مکرمہ میں آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرات الزہران پہنچے تو میسرہ تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے آگے آگے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیحدہ ایک سرخ اونٹ پر سوار ہو کر چل پڑے اور میسرہ سے پہلے مکہ پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا، کھلی فضا تھی، خاموش ہوا تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے بالا خانے پر بیٹھی تھیں۔ اچانک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجیب شان سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ تیزی سے دوڑ رہا ہے اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے یہ منظر وہاں موجود اپنی سہیلیوں کو بھی دکھایا تو وہ حیران رہ گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتظر تھیں۔ وہ آپ سے تجارتی حساب کتاب معلوم کرنے کی خواہش مند تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے تجارتی سفر میں جو کچھ کمایا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا۔ میسرہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ آئے تو انہوں نے سفر میں جو کچھ دیکھا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے من و عن بیان کر دیا۔ اس سرگزشت میں انہوں نے نستورہ راہب سے ملاقات اور اس کی بشارت اور جھگڑا کرنے والے شخص کی پیش گوئی کا واقعہ بھی سنا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ کی باتیں بڑے ہی غور سے سنی۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت انگیز مسرت ہوئی کہ ان کے سابق تجارتی ایجنٹ جتنا منافع لا کر دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے برعکس دگنا منافع پیش کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے شدہ معاوضے سے بھی بڑھ کر معاوضہ پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم کردار اور حسن معاملہ کے علاوہ آپ کے علو مرتبت کا بھی علم ہوا تو بے حد متاثر ہوئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و آثار سنانے کے لیے اپنے عہد کے نامور مسیحی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد تھے۔ وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ یہ کتابیں اگرچہ تحریف شدہ تھیں لیکن ان کے آخری پیغمبر کی بشارتیں اور نشانیاں واضح طور پر موجود تھیں۔ جب فضا خاموش ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دم بدم آنے لگتے ہیں تو کسان ان جھونکوں کو سونگتے ہی بتا دیتے ہیں اب بادل آئیں گے، بارش ہوگی اور زمین جل تھل ہو جائے گی۔ جزیرۃ العرب کی بھی یہی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو کفر و شرک، ظلم و غارت گری، خون ریزی اور آخرت کے عذاب علیم سے بچانے کے لیے صراط مستقیم دکھانے کا اہتمام فرمایا، اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی طرح طرح کی نشانیاں دکھانی شروع کر دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ بن نوفل کو شام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیتے ہوئے حیرت انگیز واقعات بتائے اور نستورہ راہب کے یہ الفاظ خاص طور پر سنائے کہ جس درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں وہاں تو بس نبی ہی ٹھہر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو فرشتے ان پر سایہ کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں سن کر ورقہ بن نوفل فوراً بول اٹھے، خدیجہ جو کچھ تم نے بیان کیا اگر یہ سچ ہے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، یہ اسی کی بعثت کا زمانہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے علاوہ دیگر تجارتی سفر بھی اپنی زندگی میں کیے۔ آئیے اب ہم اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت بیچنے کے لیے سفر شام کے علاوہ اور بھی کئی سفر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر 2 دفعہ جرش کا سفر کیا۔ جرش یمن کا بہت پرانا شہر تھا۔ یہ 5ویں-6 صدی ہجری تک آباد تھا۔ آج کل اس کے کھنڈر سعودی عرب کے صوبہ اسیر میں کوہ سرات کے مشرق میں واقع خمیس مشیط اور ابہا کے مغرب میں پائے جاتے ہیں۔ ابتدائی عہد اسلام میں جرش یمن منجیق اور دبابے کی صنعت کے لیے مشہور تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرش سے ایک دبابہ لائے تھے جسے محاصرہ طائف میں استعمال کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں جرش ایک صلح نامے کے ذریعے اسلامی مقبوضات میں شامل ہوا۔ یہ چمڑے ادیم جرشی اور ناقہ جرشیہ کے لیے مشہور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کے ذریعے اہل جرش کو منقع اور کھجور کی آمیزش سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروباری سلسلے میں نواحِ مکہ میں تہامہ کے حباشہ نامی بازار بھی گئے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حباشہ کے بازار میں دیکھا تھا اور آپ سے میں نے تہامہ کا ایک کپڑا بھی خریدا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش کا ایک اور آدمی بھی تھا۔ حباشہ کے لفظی معنی ہے جمع ہونا۔ یہ عرب کا مشہور بازار تھا جو تہامہ میں بنو بارق علاقہ وادی قنونہ میں منعقد ہوتا تھا۔ یہ مکہ سے یمن جانے والے راستے پر رجب کے ابتدائی 8 دنوں میں لگتا تھا۔ عام الفہود 9 ہجری میں بحرین سے آنے والے وفد عبدالقیس سے گفتگو فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کے مختلف مقامات کے نام لیے۔ اس وفد میں شیخ عبدالقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ انہوں نے حیرت سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ تو ہمارے علاقوں کے نام ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی قد وطیت بلادکم، تمہارا علاقہ میرا دیکھا بھالا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کا بھی سفر کیا تھا۔ سعودی عرب کا مشرقی ساحلی علاقہ جو ان دنوں الاحساء کہلاتا ہے، عہد نبوی میں اسے البحرین کہا جاتا تھا۔ یاقوت ہموئے کے بقول بحر ہند خلیج فارس کے ساحل پر بصرہ سے لے کر عمان تک کا تمام علاقہ بحرین کہلاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 892 میں ہے کہ مسجد نبی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کی ایک بستی جواسا کی مسجد عبدالقیس میں ادا کیا گیا۔ بحرین کا حکمران منظر بن ساوا ایران و عراق کی ساسانی سلطنت کا باج گزار تھا۔ اس نے 6 یا 8 ہجری میں سفر نبوت علاؤ بن حسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد عبدالقیس کے سربراہ منظر بن عائز عرف الشیج سے گفتگو کرتے ہوئے الصفا، المشقر، حجر اور بحرین کی دیگر بستیوں کے نام لیے تھے۔ ایرانی عہد حکومت میں بحرین کا عرب امیر ایرانی گورنر مرزبان کے ماتحت ہوا کرتا تھا، جو حجر بلکہ اس کے متصل قلعہ مشقر میں رہتا تھا۔ عہد نبوی میں جہاں کا مرزبان سنجید تھا، اس نے امیر مندر کے ساتھ ہی اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہیرا کے شاہی خاندان کے ایک فرد الغرور منظر بن نعمان نے حجر میں علم بغاوت بلند کیا، جسے حضرت علاؤالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیر کر لیا۔ 913 اور 14 ہجری میں ابو سعید قرمطی نے حجر فتح کر لیا۔ بعض اوقات اس پورے علاقے کو حجر یا الحجر کہہ دیتے ہیں۔ بقول یاقوت ہمومی بحرین کی بندرگاہ وارین میں ہندوستان سے کستوری پہنچتی تھی۔ دارین سعودی شہر قطیف کے مشرق میں جزیرہ نما تاروت پر واقع ہے۔ آج کی مملکت بحرین خلیج عربی خلیج فارس کے اندر سعودی عرب اور قطر کے مابین واقع جزائر کا مجموعہ ہے، جن میں سب سے بڑا جزیرہ بحرین ہے، جو ماضی میں اوال اور ماضی قدیم میں دلمون کہلاتا تھا۔ مملکت بحرین کا رقبہ 598 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا دارالحکومت منامہ ہے۔ جزیرہ بحرین ایک طویل پل کے ذریعے سے سعودی عرب کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یاقوت ہمومی کہتے ہیں کہ یہ ساحل عرب پر واقع شہر دارین کا نہیں، اوال کا ہے، جو آج بحرین کا سب سے مشہور شہر ہے، اور شاید اس وجہ اس کا نام اوال دارین ہوگا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 ہجری میں فتح ہوا۔ جہاں تک بحرین الاحساء کا تعلق ہے، جب علا بن عبداللہ بن عماد الحزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر منصر بن سوا اور مرزبان سی جخت دونوں اسلام لے آئے، تو ان کے ساتھ ہی تمام عربی اور بعض اجمی باشندوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عربوں، میجوسیوں اور یہود و نصارہ سب نے صلح نامہ تسلیم کر لیا۔ علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مال بھیجا، اس کی مالیت 80,000 دینار تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبان بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بحرین مقرر فرمایا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بحرین کی درخواست پر علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بحرین کا حاکم بنا دیا۔ وہ 20 ہجری میں اپنی وفات تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروباری سانجی ساتھیوں کے بارے میں اب ہم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صنعت و تجارت کے مختلف شعبوں میں اکثر لوگ مشترکہ طور پر سرمایہ لگا کر سانجھے کاری پارٹنرشپ کی بنیاد پر کاروبار کرتے ہیں۔ اکثر اوقات اس کے جو افسوسناک نتائج سامنے آتے ہیں وہ کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں۔ معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوشے میں بھی اپنے عمل مبارک سے اپنے لیے اور ہمارے لیے ایسی مثالیں روشن کی ہیں کہ شراکت کے کاروبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے عظیم ناقوش چھوڑے ہیں۔ بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروباری شریکوں کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فتح مکہ کے دن مجھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی عاتقہ کے بیٹے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس موقع پر لوگ میری تعریف کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تعلمونی بہی قد کانا صاحبی فی الجاہلیہ، میں ان سے خوب واقف ہوں، تم مجھے ان کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ، یہ تو زمانہ جاہلیت میں میرے کاروباری سانجی تھے۔ صاحب بولے، جی ہاں اللہ کے رسول، آپ نے بجا فرمایا، یقیناً ایسا ہی ہے، آپ کتنے اچھے ساتھی تھے۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً فرمایا، یا صاحب انظر اخلاق التی کنت تصنعها فی الجاہلیہ فاجعلها فی الاسلام، اقرض ضیف و اکرم الیتیم و احسن الی جارک۔ اے صاحب، اپنے دور جاہلیت کے حسن اخلاق پر غور کرو اور اسے اسلام میں بھی جاری رکھو۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرو، یتیموں کی عزت کرو اور اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کرو۔
سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ میرے کاروباری ساتھی تھے اور کیا خوب ساتھی تھے، آپ میں مخالفت کرنے اور لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار مسرت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، مرحبا بے اخی و شریکی کانا لا یداری ولا ایماری، اپنے بھائی اور کاروباری ساتھی کو خوش آمدید، یہ کبھی مخالفت کرتا تھا نہ لڑائی جھگڑا۔ امام مجاہدین جبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صائب مخزومی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک کار تھا۔ جب میں مدینہ منورہ پہنچا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تعرفونی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں۔ آپ کتنے اچھے کاروباری ثابت ہوئے تھے، آپ نے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں کیا۔ ان روایات میں صائب بن ابی صائب اور ان کے بیٹے عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروباری ساتھی ہونے کا ذکر ہے۔ علامہ ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ممکن ہے کہ باپ بیٹے دونوں ہی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کاروباری شراکت کی ہو اور آپ نے الگ الگ موقعوں پر ان دونوں کی تعریف کی ہو، یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اچھے تاثرات بیان کیے ہوں، اس لیے کہ صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر آئے، جبکہ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ مدینہ منورہ گئے تو صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اپنے بیٹے کے قصے سے مختلف ہوا۔ جو شخص کسی کا کاروباری شریک ہو، اس کے بیٹے کی بھی اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں معاونت اور شراکت کوئی ناممکن بات تو نہیں، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ دیگر روایات میں بھی ایک اور صحابی قیس بن صائب کے بارے میں بھی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروباری شریک تھے۔ یہ صائب بن ابی صائب سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ صائب بن اویر کے بیٹے تھے۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاروباری شراکت والی روایت میں بہت اضطراب ہے، اس سے کسی کی تخصیص بھی نہیں ہوتی اور نہ کسی کے لیے کوئی حجت قائم ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ کردار اور اپنے شریک ساتھیوں کے ساتھ اعلیٰ تعاون ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.